بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، IMF سے بجٹ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ گورنمنٹ کی معاشی ٹیم سر جوڑ کر بجٹ بنانے میں اس وقت مصروف ہے۔ بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے سیاسی اور پارلیمانی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ 5 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے اب تک جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ اب تک IMF کی 75 سخت اور کڑی شرائط لگ چکی ہیں۔ GST 18% سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، اور اگر GST 1% بڑھتی ہے تو عوام کی جیبوں سے 250 سے 300 ارب روپے مزید نکلوائے جائیں گے۔ ایک معاشی رپورٹ کے مطابق اپریل 2024 سے لے کر مارچ 2026 کے دوران گورنمنٹ نے صرف اور صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 2725 ارب روپے سے زائد کی ایک خطیر رقم وصول کی ہے۔ بجٹ سے پہلے مہنگائی کا طوفان جاری ہے۔ مئی میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر 11.7% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ LPG پھر مہنگی ہو گئی ہے، فی کلو 309 روپے تک پہنچی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا ہمارے حکمران اپنی مراد کم کریں گے؟ کیا کبھی اشرافیہ پر ٹیکس لگایا جائے گا؟ ایک بات تو طے ہے کہ جب تک بڑے بڑے بنگلوز، سرکاری گاڑیاں، اربوں روپے کے جہازوں پر ٹیکسز نہیں لگے گا تب تک اس ملک کی معیشت کا پہیہ سیدھا نہیں چل سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 جون کو اس ہاؤس میں عوام کے حق میں کوئی آواز اٹھتی ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح غریب کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور خالد قیوم صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ نوید صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ سب سے پہلے تو بنیادی سوال، کیا کوئی عام آدمی کو، آپ جیسے، میرے جیسے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اس وقت تو کمانا مشکل ہے، خاص طور پر یہ جتنے کرائسس پیٹرول کی قیمتوں کو لے لیں، جو دہاڑی دار لوگ ہیں خاص طور پر، ان کے لیے تو زندگی ویسے ہی جیرن ہے۔ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی قیمتیں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں۔ تو سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے، کچھ چیزیں باہر آئیں، کیا یہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے بعد چونکہ جو بجٹ آنے والا ہے، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام آدمی کا، عوام کا بجٹ ہوگا یا خاص کے لیے ہوگا؟ نوید صاحب۔ اچھا دعا، دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں پیٹرولیم لیوی کا ذکر کیا۔ دیکھیں ہم عوام کی بات کیسے کریں، یعنی عوام کا بجٹ کیسے ہوگا کہ پیٹرولیم لیوی 2018-20 میں پیٹرولیم لیوی پر لیٹر جو تھی وہ 15 روپے تھی۔ آج پیٹرول پہ پیٹرولیم لیوی 120 روپے ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ 5-6 سال میں پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جائی گئی۔ کیا یہ جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، کیا ان لوگوں کو ذرا برابر اس بات کا احساس ہے کہ یہ عوام کس طرح سے جو ہے وہ زندگی اپنی کر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ICU میں ہے، وہ لائف سپورٹ ہے، اور لائف سپورٹ جو ہے وہ IMF کی طرف سے ہے۔ اب IMF کی لائف سپورٹ کے اوپر جو ہے آپ کی معیشت چل رہی ہے، تو آپ کو تو ہر وقت یہی دھچکا لگا رہتا ہے کہ جی کہیں سے وہ لائف سپورٹ جو ہے اگر وہ چھن گئی تو کیا ہوگا۔ تو آپ IMF کی ہر ایک شرط کو، جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ تقریباً 70 سے اوپر شرائط جو IMF کی ہیں، آپ جو ہے نا وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ آپ تو عوام کے لیے نہیں ہیں۔ ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ عوام کی منتخب اور عوام کی نمائندہ گورنمنٹ تو ہے نہیں۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ 2024 کا فروری کا جس طرح کا الیکشن تھا، کون ایک اشرافیہ کو، کون سی اشرافیہ نے لا کے بٹھایا، اور وہ اشرافیہ جو ہے اسی اشرافیہ کے مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کرے گی۔ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، عوام کے لیے وہ نہیں کرے گی۔ معاشی سمت آپ کی درست نہیں ہے۔ آپ IMF کے پروگرام کے اندر ہیں، IMF کے پروگرام میں آپ جب بھی جاتے ہیں، آپ 1-2-3 سال کے لیے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سٹیبلائز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ IMF کے پروگرام میں جائیں، آپ پیسہ لیں، آپ قرض لیں، آپ اس کے بعد جو ہے وہ ریفارمز لے کے آئیں اور اس سے اپنی معیشت کو سنبھالیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں بوم اور بسٹ ہے کہ جی آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ کی معیشت، آپ نے جو ہے وہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی آپ کو نظر آئی، آپ نے دیکھا انفلیشن جو ہے وہ سٹیبلائز ہو گئی، آپ کا ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہو گیا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ IMF کے پیسے جب تک آپ کے پاس ہیں تو آپ تو چلتے رہیں گے۔ اب اس دوران آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہاں پہ کون سی اصلاحات کی ہیں، کون سی ریفارمز کی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی معیشت کو سٹیبلائز کریں۔
آج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ برس پڑے، وہ خود پھوٹ پڑے کہ دیکھیں ایسے کہ پیسے آپ کے پاس قرض ہے، آپ قرض کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قرض جو ہے آپ رول اوور کروا کے کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس ملک کو چلائیں گے۔ اوور آل آپ دیکھا جائے اس ملک میں آپ کی غربت کی شرح کو دیکھیں، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ غربت کی شرح بتا رہی ہے کہ 30-32% ہے جی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو غربت کا معیار ہے وہ 8,500 روپے، یعنی وہ فیملی جو 8,500 روپے جو ہے کماتی ہے وہ غریب نہیں ہے حکومت کے کھاتے میں۔ اس کے باوجود تقریباً 7 کروڑ لوگ جو ہے آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 45% آپ کے ہاں جو ہے وہ غربت ہے۔ آپ ان امپلائمنٹ کو دیکھیں کہ جس طرح سے جو بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے، آپ دیکھیں کہ انفلیشن کی جس طرح سے شرح بڑھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایکسپورٹس خود ہی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 7% سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوئی ہیں۔ صرف اپریل کا اٹھا کے جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں کہ آپ $6.5 ارب کی امپورٹس کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کیا ہو رہی ہیں $2.25 ارب کی۔ آپ 10 مہینے کا جو بیلنس آف ٹریڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ $30 ارب کے قریب جو ہے وہ آپ کا ڈیفیسٹ۔ تو آپ کس طرح سے، اچھا ایشو وہی ہے کہ آپ تو ریفارمز کر نہیں رہے، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ نہیں رہی، انڈسٹری آپ کی لگ نہیں رہی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے پاس آ نہیں رہی، آپ کے پاس پھر بچتا کیا ہے؟ آپ کے پاس بچتے ہیں عوام، آپ اور میں، ہمارے اوپر جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے رہے، ہم سے ہمارا خون نچوڑتے رہے، اور وہ بھی ابھی بھی ایک جو چیز سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے تاجر برادری کے لیے کہ جی 25,000 روپے سالانہ آپ ٹیکس دیں، آپ کا کوئی آڈٹ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ جو ہے 25,000 روپے، یعنی وہ ٹریڈر جو ملینز کما رہے ہیں ان سے یہ اور میں اور آپ جن کی تنخواہ سے ہمارے گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر طرف مافیا ہیں، تاجروں کی مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، فلاں مافیا ہے، فلاں مافیا ہے، عوام بیچاری کی کوئی مافیا نہیں ہے۔ عوام ان کے سامنے کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، سامنے آتے ہیں، آپ اٹھا کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھر دیتے ہیں۔ آواز اٹھانے کی آپ کو جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو عوام جب تک ان کو یہ نہیں ہوگا کہ نمائندہ گورنمنٹ ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ان کو آواز اٹھانے کا حق دیا جائے گا، وہ ایسے ہی پستے رہیں گے۔ ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گی، وہ اشرافیہ کے لیے کرے گی۔ صحیح جی ایاز صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اشرافیہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم ہم بوجھ ڈالیں گے، دوسری طرف 200 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے کا بھی خدشہ ہے۔ جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے، LPG مہنگا ہے، بجلی کے حد میں بڑے گردشی قرضے ہیں، سولر پینل مہنگے ہونے جا رہے ہیں، مطلب لمبی لسٹ ہے مہنگے ہونے کی، خاص طور پر ریلیف نہ ملنے کی۔ تو آپ کو لگتا ہے اس سچویشن میں جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کم سے کم بوجھ ڈالیں گے عوام پر؟ یہ تو بوجھ ڈالتے نہیں ہم پہ، آپ تو بلا وجہ آپ لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کی بات کی ہے نوید صاحب نے، یہ ریاست چیلی لیوی پہ رہی ہے، اور عوام کے حصے میں کیا ہے؟ کیپیسٹی چارجز ہم مسلسل وہ دیتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ 25,000 تاجر دے دے گا سال کا، بس ٹھیک ہے، وہ بھی میکسیمم ہے نا، وہ منیمم انہوں نے کیا، لیکن وہ میکسیمم ہی سمجھیں اس کو۔ وہ تاجر بڑے آرام سے کہتے ہیں یار ایک وکیل کرتے ہیں ہم، اس کے بعد تھوڑا سا ٹیکس بھرا اور آرام سے نکل آئے۔ یہ اس ملک کے اشرافیہ کے لیے ہی یہ ملک بنا تھا میرے خیال میں، اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو اعداد و شمار سرکاری میں بات کر رہا ہوں، میں کے آئے ہیں صرف کہ وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی مہنگائی 11.6%، یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ وہ جس طرح نوید صاحب غربت کے سرکاری اعداد و شمار پیش کر رہے تھے، تو یہ تو آپ کو یقیناً اس کو کوئی 10 گنا بڑھا لینا چاہیے جو سرکار دے رہی ہوتی ہے ہمیں اعداد و شمار۔ اب انڈین پنجاب ہے آپ کے سامنے، 600 یونٹ تک بجلی فری وہاں دے رہے ہیں، اور ہم یہاں وہ جہاز لگژری جہاز کا ٹیکس دے رہے ہیں، اور ٹیکس دینے پڑیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر 2 چیزوں سے لگا کرتا ہے ہمیشہ بجٹ سے پہلے۔ ایک تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم مزید کو ٹیکس نہیں لگانے جا رہے،
ہم پہلے یہ کہا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے. مطلب یہ انہوں نے تھوڑا چینج کر لیا ہے. جی جی. اور وزیر خزانہ صاحب کی آپ نے بات کی، ابھی ایک صاحب نے جو فرمایا ان کے بارے میں، وہ 24 گھنٹے جس حالت میں ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ انہوں نے اون بھی کیا ہے اس کو کہ جی میں اس کو اون کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں ہماری بے بسی کا کہ جو لوگ مسلط ہم پہ کیے گئے ہیں وہ جو مرضی چاہے کرے، جیسا مرضی ان کا کنڈکٹ ہو، ہم اس پہ بات ہی کر سکتے ہیں. صرف کسی پہ اثر نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ کیوں ہے. مطلب کیا ختم ہو گیا ہے؟ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ یہاں وہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے. تو جس ملک میں برین گین ہو رہا ہوتا ہے وہاں آپ کو ایک متبادل وزیر خزانہ نہیں مل سکتا. آئی ایم ایف کا بہت ہوتا ہے جی کہ وہ جی برباد کر دیا عمران خان نے، وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، آپ ہی نکل جاتے یار اس سے. آپ تو بہت ایکسپیرینس لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے. جو ہونے والی ہے نا دعا ہمارے ساتھ، وہ بالکل آج ایک وہ خاتون بڑی اچھی اس کی مثال دے رہی تھی کہ وہ آپ نے کبھی رو نکالتے ہوئے رس نکالتے ہوئے گنا دیکھا ہوگا نا، بیلنے میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اس کو دوبارہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کے آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جائے. اور ہم سے آخری قطرہ نچوڑنے تک کی تیاری تو ہو چکی ہے. اب وہ برداشت ظاہر ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جو ہم لوگوں کی حالت ہے، جس طرح سے ہم ہر چیز برداشت کر جاتے ہیں، وہ چھتر بڑھانے والے کی ضرورت ہے کہ ان کو لوگ بڑھا دیے جائیں، ہمیں زیادہ ماریں. یہ کم ہے اس وقت نا، اور کوئی حالت نہیں ہے. میں نہیں دیکھتا دنیا میں کہیں اس حد تک عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہو جائے. ایون آپ دیکھیں لوگوں میں غصہ تو بہت ہے، اور یہ اشرافیہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کسی دن وہ غصہ کہیں آپے سے باہر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن ان کو لگتا ہی ہے کہ ہم جو کر لیں کوئی کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں، لوگ آرام سے برداشت کر لیں گے، ان پہ جتنا مرضی بوجھ ڈال دیں. آپ بجلی کے بلوں کا ہی دیکھ لیں نا، یہ سیلز جی ایس ٹی ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ اور ادر ٹیکسز. مطلب وہ کہاں سے آگے بھائی؟ بینکس اس ملک میں سب سے زیادہ کما رہے ہیں. وہ جو ٹیکس لگا دیتے ہیں، وہ جو بڑھاتے جاتے ہیں، اس پہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی ٹیکسز جو لگنے ہیں، مطلب کوڑے پہ اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں کوڑا ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس ملک میں تو اور رہ ہی کچھ نہیں گیا. بالکل قطعاً یہ امید نہ رکھیں کہ آپ پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا. آپ پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے گا کہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن وہ کہتا ہے پاس کر یا برداشت کر، تانوں برداشت ہی کرنا پڑا. ظاہر ہے فیصل صاحب اس ملک میں رہتے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ بھی تو پاکستان کی ہی ہے. اور یہ چلے ایک اور الگ بحث ہے کس طرح الیکشن ہوا کیا نہیں ہوا، جس طرح کی رائے آتی ہے. لیکن اب نئے ٹیکسز لگنے کا خدشہ ہے، تو پھر جو پرانے ٹیکسز آلریڈی اتنے زیادہ ہیں، ایک ہی خاص طبقے پر بار بار ٹیکس لگایا جاتا ہے، ٹیکس کا دائرہ کار نہیں بڑھایا جاتا. ہم نے بھی اپنے اس پروگرام میں یہ بات کی کہ اگر آپ دائرہ کار بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی شاید جو پہلے خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس کے ایٹ سورس کٹ جاتے ہیں، ان پر ذرا بوجھ کم پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید رکھنی چاہیے گورنمنٹ سے اس نئے بجٹ میں، یا ہمیشہ کی طرح ہر بجٹ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، عام آدمی ہی پستا ہے؟ فیصل صاحب دیکھیں، وہ ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی متبادل وزیر خزانہ نہیں مل سکتا. ہمیں متبادل وزیر خزانہ ہی تو ملا ہے، یہ متبادل ہی ہے جو صورتحال ہے. یہ بھی صحیح ہے. تو باقی جو محسن بیگ صاحب نے کہا ہے وہ تو صاحب کے سامنے انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس کو جو ہے آپ لازمی طور پہ چلائیں. وزیر خزانہ کے بارے میں جب جہاز کوئی پائلٹ اڑاتا ہے نا تو اس کو پہلے ایک مشین سے سونگا جاتا ہے کہ جہاز اڑانے کی کیفیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے. تو ہماری معیشت جو ہے جو صاحب اڑا رہے ہیں چلا رہے ہیں، ان کی جو حالت ہے اس کے بارے میں تو اس نے ڈوبنا ہی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہتر ہو جائے گی تو بہتر نہیں ہو سکتی. اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ ظلم یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا. اس الیکشن کے بعد سے اس ملک کی جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں، اس کو اس بات کا خوف یا ختم ہو گیا. اس کے ذہن سے یہ خیال نکل چکا ہے کہ وہ عوام کو جواب دے.
اس کو معلوم چل گیا ہے کہ اس پورے کھیل میں جو ہے وہ عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب اس کے لیے جو اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے جس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں, جس کے لیے بہتری کا کام کر سکتے ہیں, یا جس کے لیے کہتے ہیں نا خوشامد چلنے یا دل بلانے کے لیے, وہ عوام نہیں ہے. تو جو ان کی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اسی کو جو ہے وہ خوش کرنے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کم کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ کریں تو ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ حکومت کے خلاف بات کرنے پر, الیکشن کے بارے میں بات کرنے کو ایک قومی سلامتی کا ایشو بنا دیں, ان پہ بات کرنے پر, اس صورتحال پہ بات کرنے پر آپ پیکا آرڈیننس لگانا شروع کر دیں, تو اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. ہم اس وقت جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی بدترین شکل میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. جس حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, یہ صورتحال کسی معاشرہ دور میں بھی شاید جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہوگی جو اس وقت ہے. آپ بات نہیں کر سکتے, اور یہ حکومت جو چاہے کر سکتی ہے, کیونکہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے. پوچھنا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے باضابطہ طور پہ آفیشلی. تو یہی ہونا ہے نا, کیونکہ جو آدمی ان کی چھری کے نیچے آ چکا ہے, خاص طور پہ تنخواہ دار آدمی, اس کو تو یہ الٹی چھری کے سے ذبح کیے چلے جا رہے ہیں. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ بے ضرر ہے, اس کی چیخ اور پکار کسی کو سنائی نہیں دے رہی. ابھی بھی یہ اسی کو نچوڑیں گے جو ان کی چھری کے نیچے, لیکن جو ان کی چھری سے باہر ہے, جو ان کی گرفت میں نہیں آ رہا, وہ اس بجٹ سے اور کمائے گا. یہ بجٹ اس کے لیے جو ہے وہ نئی خوشیاں لے کر آئے گا, نئی امیدیں, نئے دھندے کے راستے کھولے گا. ہاں, نئے دھندے کے نئے راستے کھولے گا. اس سے اور جو ہے وہ امیر ہو جائے گا. اور ہم اور آپ جو کیونکہ تنخواہ دار ہیں, نوکری پیشہ ہیں, اس کو جو ہے یہ اور اس کا برا اثر کریں گے. یہ صورتحال نے اسی طرح چلنا ہے. ہمارے آپ کے بولنے سے, چیخنے سے, چلانے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ محسن بیگ صاحب نے بتا دیا کہ نارمل حالت نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا, یہ اتنی کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے, اتنی کوئی غیر اہم صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو آپ اتنا جو رگڑ رہے ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ اب صرف واہ واہی کرنی ہے کیا؟ بھائی بھارت سے لے کے جنگ سے لے کے اب تک صرف واہ واہی کیے چلے جا رہے ہیں. ہم سب بیٹھ کے ہم بھی کرتے ہیں روزانہ, واہ زبردست کام ہو گیا, بہت اعلیٰ کام ہو گیا, پوری دنیا میں نام روشن ہو گیا. لیکن میرے جو مسائل ہیں, جو عام آدمی کے مسائل ہیں, وہ اس بابا سے تو اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس کے بچوں کی فیس تو اس بابا سے ادا نہیں ہو رہی, اس کے بجلی کا بل تو جو ہے اس بابا سے جو ہے نا وہ ادا نہیں ہو رہا. تو بابا کے اثرات اگر عام آدمی تک نہیں آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے اس بابا کے اثرات آئیں گے عام آدمی تک؟ فیصل صاحب کوئی کیسے آ سکتے ہیں؟ آنے تو چاہیے, اتنی اچھی سفارت کاری اور کوئی آپ کے پاس وہی بابا کرنی ہے نا, ہم نے ڈیوٹی ہے نا ہماری. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ماہرین کی ٹیم نہیں ہے. اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی, اس ملک کی حکومت کے پاس بھی کوئی تھنک ٹینک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو بیٹھیں, سوچیں, غور کریں. آپ کی ساری توجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو کس طرح دبانا ہے. ابھی تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وفاقی وزراء بھی چیخ رہے ہیں. آپ سعد رفیق کے جو ہے وہ ٹویٹ دیکھ لیں, آپ خواجہ آصف کا جو ہے وہ ٹویٹ دیکھ لیں. یہاں وفاقی وزیر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے. صحیح. تو عام آدمی کا یہ کیا اثر کرتے ہوں گے؟ وفاقی وزیر, وہ ایک دفعہ کبھی وفاقی وزیر نہیں ہے, وہ تو اس کی دوسری نسل جو ہے وہ اس حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی رشوت دے کے اپنے علاقے میں جو ہے وہ کام کراتا ہے. اس محکمے کا بھی وزیر رہ چکا ہے ماضی میں. ٹھیک ہے, جہاں یہ صورتحال ہو چکی ہو, یہ اتنا خطرناک واقعہ ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی, لوگوں نے مذاق بھی اڑا لیا, ان پہ تنقید بھی کر دی, بات آئی گئی ہو گئی. لیکن یہ اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ جہاں ایک وفاقی وزیر رشوت دے کے اپنے کام کروا رہا ہو اپنے حلقے کے اندر, اور اس سے کوئی ایک کلرک لیول کا آدمی جو ہے نا وہ رشوت جو ہے اس کام کی وصول کر رہا ہے. اس ملک کے اندر عام آدمی کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی, بالکل کیا کچھ ہوتا ہوگا اس ملک کے اندر عام آدمی کے ساتھ. لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ہو سکتا ہے نوٹس لینے کے اس کو 80,000 روپے واپس مل جائیں جو انہوں نے دیے تھے, لیکن جو ہم نے اور عام آدمی نے پیسے دیے کہ وہ واپس ملیں گے, کبھی بھی نہیں ملیں گے. بالکل ایسے ہے. کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آ رہے ہیں, اسے کنٹینیو کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے امیدیں رکھنی چاہیے عام آدمی کو نئے بجٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں جب مذاکرات ہوئے ہیں جس کے بعد جو انہوں نے اپنا پلان جو خد و خال بنائے ہیں اس کے بعد تو یہ دیکھنے کے کچھ نہیں ہوتا کہ اگر سیل ٹیکس ہی بڑھا دیا جائے 18 سے 19% کر دیا جائے 1% بڑھایا جائے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے کتنے ہیں. اس کے عام آدمی پر اثرات مرتب ہوں گے بجائے ان پر کہ بڑے عام ان لوگوں پر نہیں. اشرافیہ پر کچھ نہیں ہوگا اس کا. دینا تو عام آدمی نے دینا اور ملک کے زیادہ طبقے نے اس نے دینا جس میں گھی چینی آٹا یہ جو ساری جو چیزیں بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس پر جو چیزیں ہیں وہ ساری اس پر لگیں گی. یہ نہیں ہے گاڑی پر لگ جائے یہ اس طرح چیزوں پر ان کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو عام طبقہ جو بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی سیل ٹیکس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو گورنمنٹ کی جانب سے وہ ہدف انہی کو رکھا جاتا ہے کیونکہ تعداد میں یہ زیادہ متاثرین بھی زیادہ. یہی دیکھ لیں اگر 7 کروڑ اگر 40% 45% آبادی بن جاتی ہے ادھر ہی کہ غربت کی خط سے جو نیچے رہ رہی ہے جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 40%. تو ان چیزوں کو ان کو ماننا چاہیے گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے بجائے کہ ان کو اس طرح ڈرا دیں کہ ٹیکس لیوی لگتا ہے تو پھر موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں ان کو جو یہاں ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو وہ تو زیادہ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے ان کو لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے گورنمنٹ کی جانب سے ایک پلان ہے پہلے ایک پھندا تیار کر لیا گورکھ دھندا وغیرہ جو کاغذوں کا ہوگا کہ جی لفظوں کا گورکھ دھندا تو اس میں ان کو گھما پھرا دیا جائے گا جبکہ جن کو تنخواہ بڑھانی چاہیے وہ 10% بڑھ رہی ہے. پینشنر جو 7.5% تو ان کو تو کوئی اس میں ریلیف نہیں مل رہا. تو گورنمنٹ کی جانب سے دے رہے ہیں کہ جو مکان وغیرہ کنسٹرکشن انڈسٹری یا اس طرح کوئی جی اکانومی کو چلانے کے لیے کہ جی برآمدات بڑھانے کے لیے برآمدات کا دیکھ لیں آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا فائدہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کا دیکھ لیں 10 مہینے کا جو $30 بلین کا ڈیفیسٹ ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. وہ اس کے بعد جو چیزیں ہیں جس کو پورا کرنا ہے آپ نے خسارہ پورا کرنا ٹیکس لیوی لگا لیا. اب جو تھا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا وہ پہلے جو پھندے میں پھنسے ہوئے ان کو مزید پھنسا دیں. اور جو ان کو ہیں کہ جی تاجر وغیرہ ان کو جو لے کے آ رہے ہیں کہ جی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے وہ ہر سال ہوتا ہے اسٹرائک ہوتی ہے پھر نکل جاتے ہیں. وہ جو گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لے کے آیا جائے. مزید انہی لوگوں کو لگایا جائے گا تو وہ مزید لوگ پھنس جائیں گے. ان کے لوگوں کے پاس پہلے ہی سخت نہیں ہے کہ وہ مزید ٹیکس دے سکیں. وہ جو کماتے ہیں اس میں سے ٹیکس دینے کے لیے سارا کماتے ہیں تو تاکہ گورنمنٹ چل سکے اشرافیہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے. اب دیکھ لیں آسٹیریٹی میئرز جو کیے تھے کسی نے دیکھیں کوئی نظر آیا کہ آسٹیریٹی میئرز وغیرہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات ہو گئیں کہ مشکلات یہ ہے کہ دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں گاڑیاں اسی طرح سڑکوں پر چلتی رہتی ہیں ان کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے پڑے. وہ چوری چھپے بھی جو چیزیں خریدیں گے مہنگے داموں خریدیں گے. اب دیکھ لیں آٹا بھی مہنگا ہے چینی بھی مہنگی ہے ان جو بنیادی چیزیں ہیں. عید آئی تو لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں. اب بجٹ آ گیا ان کو پتہ ہے کہ جی لوگوں کو جی ہم گئے اب گورنمنٹ نے جو کرنے جہاں سے سولر سے اگر بجلی حاصل کر رہا تھا یا عام بجلی حاصل کرتا تھا جو 200 یونٹ تھے وہ بھی ختم کر دیا. اب دیکھ لیں ایسا بتا رہے تھے کہ ان بھارتی پنجاب میں 600 چڑھا پنجاب میں 600 یونٹ کی فری کیا گیا. تو ادھر 200 یونٹ جو دیے جاتے تھے جن لوگوں کو سبسڈائز کیا جاتا تھا وہ بھی چھین لیے گئے تاکہ ان لوگوں کو کسی طرح جو کوشش کی جا رہی کہ جو ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ عوام کو کسی طریقے ریلیف نہ دیا جا سکے. صرف لفظوں میں آسانی سے وہ دیا جائے گا لیکن ان کے لیے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو ان کو جس سے ان کو ریلیف ملے یا جس کی یا آپ دیکھ لیں ان کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں سلیب بڑھا کے 2 لاکھ بندوں کو اور مزید شامل کر کے اس لیے جو گورنمنٹ ایک احسان کرنا چاہتی ہے یا کھاد وغیرہ سب پر سبسڈی دیتی لیکن وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ کو ریلیف ملے. ان چیزوں پر تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی بجائے کہ لوگ پھنستے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ مزید دلدل میں پھنس جائیں گے مہنگائی کی اور گورنمنٹ نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی کوئکلی ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. خالد قیوم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 5 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کیا عوام کے حق میں آواز اٹھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یا ہمیشہ کی طرح عام آدمی کو یہ قربانی کا بکرا بنایا جائے گا؟ دیکھیے قیام پاکستان سے لے کر آج تک جتنے بھی بجٹ آئے ہیں اور ہر سال بجٹ آئے ہیں اور ہر سال ان بجٹ کے اندر جو ہے
وہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے یہ بجٹ جو ہے مشکل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اس پر اس بجٹ کے جو ہیں وہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس ملک کی اشرافیہ جو ہے اس کو اس بجٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اشرافیہ جو ہے وہ تو بجٹ کے اندر جو ہے وہ مراد حاصل کرتی ہے، فوائد حاصل کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو اس ملک کے اندر ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر جی جی طبقات کی زیادہ نمائندگی ہے. مثلاً جو ہے وہ زراعت سے تعلق رکھنے والے، زرعی شعبے، رورل بیسڈ جو تعلقات رکھنے والے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو آج تک جو ہے تمام تر کوششوں کے باوجود زرعی ٹیکس جو ہے وہ پوری طرح نافذ نہیں ہو سکا. اور زرعی ٹیکس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے، آئین میں ترمیم کے ذریعے جو ہے اس کو ایک صوبائی معاملہ قرار دیا ہے، اور صوبوں کے اندر بھی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور بجٹ کا اگر کسی پر اثر پڑتا ہے تو غریب پر پڑتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر اور ہمارا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ بہت غیر منصفانہ ہے. اور اور ٹیکس کے نظام کے اندر جو ہے وہ جو ڈائریکٹ جو ٹیکسیشن ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہے، جس سے براہ راست غریب اور عام آدمی جو متاثر ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے متاثر ہوتا ہے. اس سے تو دیکھیں کہ جس طرح یہاں بات ہو رہی تھی، تاجر جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ٹیکس دینے کے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور انہیں ایک بار پھر ہر بجٹ کے اندر ان کے لیے آفر دی جاتی ہے کہ آپ اس رعایت کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس دیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہماری اکانومی جو ہے وہ ایران جنگ کے باعث جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو چکی ہے، پریشر میں آ چکی ہے. اور اس سے اس بجٹ کے اندر بھی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. اس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو اکانومی کا یہ جو رواں مالی سال کا ہمارا ٹیکسیشن کا جو ہدف تھا وہ 14,000 ارب روپے تھا، اور اس میں جو ہے وہ 800 ارب روپے سے زائد کی جو ٹیکسیشن ہے اس کا شارٹ فال ہے. اور اگلا جو بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے ہوئے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ اب جو بجٹ میں ٹیکسیشن کا ہدف ہے وہ 14,000 ارب روپے سے بڑھا کر جو ہے وہ اگلے مالی سال کے لیے 15,000 ارب تک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے جو ٹیکسیشن ہوگی وہ بڑھے گی، اور ٹیکسیشن بھی جو بڑھے گی اس کا وہ بھی جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی، جیسے سیل ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، اور لیویز ہے. لیویز کا حساب لگایا آپ نے کہ ایک رپورٹ کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان نے جو آئی ایم ایف کے 2 پروگرام حاصل کیے ان کے تحت پاکستان کو 2,340 ارب روپے ملے ہیں، لیکن 2 سال کے اندر جو ہے وہ لیوی کی مد کے اندر جو ہے وہ 2,725 ارب روپے کی جو ہے وہ کلیکشن ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسا ٹیکس ہے، لیوی ایک ایسا ٹیکس ہے کہ اس کا براہ راست جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پر آتا ہے. اور پھر آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ جو اشرافیہ ہے جو عدالتوں کے ذریعے اس وقت بھی پاکستان کی مختلف عدالتوں میں 33,000 کیسز جو ہیں وہ التوا میں چل رہے ہیں، ٹیکس کے کیسز التوا میں چل رہے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ 5400 ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ زیر التوا ہے، وہ آپ ریکور نہیں کر سکتے، وہ سٹے پر چل رہا ہے. تو اس طرح کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے دیکھیے آئی ایم ایف کے ہر معاہدے کے اندر شامل ہوتا ہے کہ ٹیکس ریفارمز جو ہیں وہ آپ کریں، ٹیکس اصلاحات آپ کریں،
टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ाया जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पर फोकस होता है कि जिन लोगों से पहले टैक्सेशन हो रही है उन पर ही नए टैक्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त पहले ही हमारी तो इकानमी पहले ही बड़ी वीक थी, और ये ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो है ठीक है। इसने हमारी इकानमी पर जो है खालिद वो कीम बहुत साहब, ज्यादा वक्त खत्म हो बोझ गया, बढ़ा दिया। आपका इस पॉइंट बोझ आ गया। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।